اچھا ایک بڑا ہی سینسٹیو قسم کا سوال پوچھ رہا ہوں. امام حسین کے روضے پہ جب جائیں تو وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کہ وہ پتھر رکھا ہو, جہاں پہ کہ شبیہ کے طور پہ جہاں پہ کہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا, مقتل جسے کہا جاتا ہے, مقتل جس کو کہا جاتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ پتھر سرخ ہوتا ہے, کبھی ایسا تجربہ ہوا, دیکھا, یا روایت ہے؟ جو سرخ ہوتا ہے وہ پتھر سرخ نہیں ہوتا, جو قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی ہے وہ 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے. اور اس کی میں آپ کی خدمت میں 2012 کی مثال دے سکتا ہوں کہ میں خود حرم امام حسین علیہ السلام میں کربلا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا, چونکہ ہم نے رگز توارج کی جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے, اپنا کامنٹری نا انگلش میں. تو وہاں پر جو ہے جب مقتل پڑھا گیا ہے, مقتل کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہے, تو 10 محرم کو عراق کے اندر پورا قصہ استشہاد, یعنی جو تاریخ کے اندر 3-4 گھنٹے کا واقعہ تھا وہ باقاعدہ کتاب سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مقتل پڑھنا. ٹھیک ہے. تو جو مولانا حرم کے اندر مقتل پڑھ رہے تھے, جب انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کا وداع شروع کیا ہے, کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی, کہ ان کی شہادت یعنی جب وہ خداحافظی کر کے جانے لگے نا, تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک شور سا اٹھا نا, چونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور ایک کیمرہ جو ہے وہ میوزیم میں بھی لگا ہوا تھا, تو شور سا اٹھا نا. میں خود اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا, تو پتہ یہ چلا کہ جار کے اندر میوزیم میں جو حرم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ سرخ ہو گئی, اور وہ کربلا ٹی وی نے لائیو دکھائی ہے. اور پھر 2 دن تک لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے رہے, دیکھتے رہے. سرخ پڑی تھی وہ 10 محرم کو ہی, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹرن ہو رہی تھی بیک. لیکن پھر کیا کیا کہ جو شیخ مہدی کربلائی صاحب ہیں, جو کسٹوڈین حرم امام حسین علیہ السلام کے, اب اللہ جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہوگی, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ قبر پر جا کر ڈال دیا جائے. تو انہوں نے وہ مٹی جو تھی نا دوبارہ جا کر قبر امام حسین علیہ السلام پر ڈال دی. تو وہ جو مٹی ہے, تو یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بلکہ یہاں لاہور کے اندر بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ پرانے زمانے کی, شاید یہاں کوئی امام بارگاہ ہے. آپ پرانے زمانے کی کہہ رہے ہیں نا بات, جی وہ نسبت روڈ ہے. اچھا, امام بارگاہ وہاں پر ایک تسبیح ہے, اور وہ تسبیح بڑی پرانی ہے. بالکل. اور ان کے جو بزرگ ترین انسان ہیں نا خاندان کے, وہ اس وقت ماتم میں دکھاتے ہیں. اور میں نے اس کو اگر جیٹ ریڈ نہیں دیکھا تو ریڈ ضرور دیکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب میں یہ بات اس لیے تذکرہ نہیں کرتا کہ لوگ شاید اس بات کو کہیں کہ الوژن ہے, ڈیلوژن ہے, لیکن آپ نے کیونکہ گواہی دی ہے اس لیے میں بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو سرخ, اور میں نے نہیں صرف دیکھا ہوا, وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے قریب کے, سب نے دیکھا ہوگا اور سب کی چیخیں نکلی کہ وہ سرخ ہوئی. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات جو ہے وہ کس طرح کی لگے, اس لیے بات کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا میں بیک فٹ پہ رہ کے کرتا ہوں. لیکن یہ معجزات اگر آنکھ سے دیکھے ہوں, ڈاکٹر صاحب نے دیکھے ہوں, بخشا صاحب نے دیکھے ہوں, کیمروں نے دیکھے ہوں, اور پورا ایک نیٹ ورک نے دیکھے ہوں, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. آج بھی ایک درخت ہے کربلا کے اندر جو کہ محرم میں وہاں سے خون نکلتا ہے, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اللہ اکبر. میرے پاس پکچرز بھی ہیں اس کی نا, بالکل جینوئن ہے. آپ نے پکچر شیئر کر, میں آپ کو پکچر جو ہے نا وہ شیئر کر دوں گا, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج بھی موجود ہے کربلا کے اندر وہ درخت جو ہے نا. شاہ جی کیا زمانہ آ گیا کہ یہ باتیں جو آنکھوں سے دیکھی ہیں, یہ میں نے نسبت روڈ تو لاہوریوں کو کے لیے بڑا زندہ شہر ہے نا, اور آج بھی وہاں پہ امام بارگاہ کہتے ہوئے میں گھبراتا ہوں. اصل میں ڈاکٹر صاحب بلال بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے نا, بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا بے احتیاطی کر کے کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا, اور بعد میں وہ اوریجنل ثابت, اس سے پھر جو اوریجنل ہوتا ہے نا اس میں اوریجنل موجود ہے. بالکل بڑی اچھی بات کی.